میں صرف چند کی حاضری لگانا چاہوں گا۔ حضرات گرامی، ورا خانہ سے اے رضا، دن رات ان کے حسن کے چرچے ہوا۔ رب کی رضا ورا خانہ سے اے رضا، دن رات ان کے حسن کے چرچے ہوا کریں۔ مطلب یہی ہے سلسلہ قیل و قال کا، ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال، ہوتا رہے بیان تیرے حسن و جمال۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، بے شک اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے۔ انسان نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان۔ رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، کیا سے کیا ہو گئے ہم نام تمہارا لے کر۔ بیٹھا رہے کون وعدہ فردہ لے کر، بیٹھا رہے کون وعدہ فردہ لے کر، میں مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا، ہم مطمئن ہیں تیری نسبت کا سہارا۔ حضرات گرامی، بہت خوبصورت بہار کے دن ہیں۔ جب یہ بہار کا موسم آتا ہے تو وہ لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حیات ظاہرہ میں چہروں پر بہار آ جاتی تھی، ان کی نسلوں کے چہروں پہ آج بھی بہار آ جاتی ہے۔ اور جن کے چہرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ میں بھی ان کو دیکھ کے مرجھا جایا کرتے تھے، جن پر خزاں آ جاتی تھی، آج ان کی نسلوں پہ آج بھی خزاں چھا جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر خون اپنی تاثیر رکھتا ہے۔ اب سوال تو صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اعتراضات بھی بڑے عجیب و غریب ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب 12 ربیع الاول تو کہیں سے ثابت نہیں ہے آقا کی پیدائش۔ چلو جی اس پہ بحث نہیں کرتے، ہم 12 مان لیتے ہیں، 12 کو منا لیتے ہیں، تمہیں جو تاریخ پسند آتی ہے جس پہ تمہارا یقین ہے تم اس کو منا لو۔ اعتراض والی تو بات نہیں ہے، بات تو صرف جھوٹا اعتراض ہے۔ اب سوال تو صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان شریف میں حکم یہ ہے کہ آخری طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کریں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دوسرے لوگ کثرت سے جو ہے 27 پر جسے کہنا چاہیے یقین رکھتے ہیں، 27 ہی کے مطلب ہے کہ شب قدر مانتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس پہ بھی تو کسی کا اتفاق نہیں، لیکن تم نے اس کو مان لیا ہے، تو اس پہ اگر تمہیں اتفاق نہیں ہے تو اس کو بھی مان لو تو کیا ہے۔ اور رہا کہ صحیح ہے یا کیا ہے، تو بات یہ ہے، حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو کعبے کی سمت معلوم نہ ہو اور وہ نماز پڑھ لے تو نماز اس کی ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نماز اس کی نہیں۔ اور دوسری بات یہ دوستو کہ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ جی اس کو عید نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ اس دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو عید والے دن روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے عید کو عید نہیں کہنا چاہیے۔ اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے جمعے کو مومنوں کی عید قرار دے دیا، مومنوں کی عید قرار دے دیا، تو اب جو لوگ اس پہ کہتے ہیں نا کہ عید والے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو انہیں چاہیے کہ رمضان شریف میں جتنے جمعے آئے انہیں روزہ ہی نہیں رکھنا چاہیے۔ سیدھی بات تو یہ بھی انہیں اس دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ بات یہ کہ بے مقصد قسم کے اعتراضات ہیں، لیکن اعتراضات جو ہیں اب یہاں فرق آ جاتا ہے بینا کا اور نابینا کا، بینا کا اور نابینا کا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو پہچاننے یا جاننے کے، ہم لوگ تو نابینا ہیں، ہمارا شعور وہ نہیں ہے، ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو جو ہمارے کندھوں پہ فرشتے بیٹھے ہیں ان کو نہیں پہچان سکتے، ان کے بارے میں نہیں جان سکتے، تو آقا کی شان تو بہت افضل اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ دوست میں یہ کر رہا تھا کہ بینا اور نابینا کا معاملہ ہے۔ اب بینا لوگ کون ہیں؟ اہل نظر کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان کی آنکھیں جس سے وہ دیکھتے ہیں۔ تو آئیے اب ان سے پوچھتے ہیں بینا لوگوں سے
اہل علم اور بینا لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ عید میلاد جو ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ 10ویں صدی میں انہوں نے پاک و ہند میں، اس زمانے میں تو پاک و ہندوستان میں دست حدیث کو تربیت فرمائی. وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اے اللہ، میرا کوئی بھی عمل فساد سے خالی نہیں. میرا کوئی بھی عمل جو ہے فساد سے خالی نہیں، اس میں فساد ہی فساد، یعنی جو میں کوئی ایسا عمل میرے پاس نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کروں. ہے اللہ، ایک عمل ایسا ہے جس کا مجھے یقین ہے کہ میری کسی عبادت کو تو قبول کرے نہ کرے لیکن اس کو ضرور قبول کرے. سبحان اللہ. اور میرا عمل یہ ہے کہ میں تیرے محبوب پہ کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں. میں تیرے محبوب پہ کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہوں اور میرا یقین ہے کہ تو اس کو قبول فرما لے گا اور اس کے عوض تو میری بخشش ہوگی. شاہ عبدالحق محدث دہلوی جو ہیں وہ بینا ہے. اب بات یہ ایک نابینا سے کوئی یہ پوچھے کہ یار یہ جو باغ میں پھول کھلے ہوئے ہیں وہ ہرے ہیں، نیلے ہیں، پیلے ہیں، وہ کہے گا مینوں کی پتہ ہے. لیکن اگر بینا سے پوچھیں تو بتائے گا ان کے رنگوں کے بارے میں. تو بات یہ حقیقت کا رنگ اہل علم ہی بتا سکتے ہیں، اہل نظر ہی بتا سکتے ہیں. اور پھر حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ، میں کرام شاہ کی بات سنتے رہتے ہیں کہ انہوں نے لکھا کہ ان کے والد محترم جو ہیں ہر سال محفل میلاد کیا کرتے تھے اور بڑے وافر مقدار میں لنگر پیش کیا کرتے تھے. لیکن ایک سال ایسا آیا کہ آپ کے مالی معاملات ایسے نہیں تھے کہ وہ لنگر پیش کر سکیں. لوگوں نے اس میں بہت سی جگہ چنے لکھا ہے، حالانکہ چنے کی بات نہیں ہے. میں بہت قدیم کتاب کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ چنوں کا معاملہ جو ہے وہ ثابت سرکار سے، ان کا معاملہ چنوں سے نہیں ہے. تو وہ جو اصل بات یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ پچھلے گھر کے پچھلے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، محفل ہو رہی تھی اور پریشانی کے عالم میں ہمارے گھر کے صحن میں ایک بیری کا درخت تھا. تو ان کی نظر جب بیری پہ پڑی تو چھوٹے والے لال بیر اس میں کثرت ہوئے. تو وہ اٹھے اور انہوں نے گھر والوں سے کہا کہ اس بیروں کو توڑو اور دھو کے. تو وہ بیر جو تھے وہاں سے توڑ کے جب بھیجے گئے اور اس پہ دعا ہوئی تو رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بھیجے ہوئے بیر بہت میٹھے. بات یہ ہے دوستو، اب سوال تو صرف یہ ہے کہ وہ جانتے تھے ہم نابینا ہے، وہ بینا تھے. تو بات یہ ہے کہ بینا کی جو گواہی ہے وہ حقیقت ہے اور نابینا کی گواہی جو ہے وہ دھوکہ. ٹھیک. اور پھر جن کو اہل دیوبند جو ہے اپنا پیشوا مانتے ہیں، حالانکہ وہ چشتی صابری سلسلے سے ان کا تعلق ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. آپ خود فرماتے ہیں کہ میں محفل میلاد کو مانتا ہوں، منعقد کرتا ہوں اور اس کے انعقاد کے بعد اس سے سرور حاصل کرتا ہوں. تو وقت زیادہ ہو رہا ہے، بس انہی مثالوں سے آگے جانا نہیں چاہتا چونکہ پڑھنا. تو میرا اصل میں کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ ہم جو ہیں وہ نابینا ہیں، وہ لوگ بینا ہیں، لیکن ہم پر اللہ کا ایک بڑا فضل ہے کہ ہماری نسبت بینا لوگوں سے انہوں نے ہمیں بھٹکنے نہیں دیا. پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پنجاب میں پہلے اب تو یہ رواج ختم ہو گیا، بھیک مانگنے کے لیے ایک ٹولی چلا کرتی تھی نابینا. آگے والا بینا ہوتا تھا، باقی سب نابینا ہوتے تھے. کیوں کالا خان یاد ہے آپ؟ کالا خان یاد ہے نا جی؟ وہ سارے نابینا ہوتے تھے پیچھے والے، آگے والا بینا ہوتا تھا، اس کے کندھے پہ ایک ہاتھ، دوسرے کے دوسرا ہاتھ، تیسرے کے تیسرا ہاتھ، مطلب سب نے ایک دوسرے کے کندھے پہ ہاتھ رکھے ہوتے تھے. رہنمائی جو ہے وہ آگے والا ہی کر رہا ہوتا تھا، وہ بتاتا تھا کہ بھی راستہ کدھر کو جا رہا ہے، کھڈا کدھر ہے، نالا کدھر ہے. تو دوستو بات یہ ہے کہ ہم نابینا ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نسبت ان لوگوں سے ہے جو بینا ہے، جن کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے ہم جو ہے اللہ کا شکر ہے صحیح راستے. سبحان اللہ. بے شک بے شک بے شک. میری بات سمجھ آئی؟ اور پھر میں ایک بات
अर्ज करके बात ख़त्म करता हूँ कि बीना और नाबीना का क्या फर्क है। मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले देवबंद के बहुत बड़े आलिम गुजरे। अपना ज़्यादातर वक्त वो पीर मेहदी शाह साहब के पास गुजारा। एक मरतबा वो तशरीफ़ लाए, वहाँ बैठे हुए थे, तो एक इलाके के कुछ लोग आए और पीर साहब से कहने लगे कि हज़ूर बात ये है कि हम बड़े सुकून से महफ़िल मिलाद भी करते थे, ज़िक्र भी करते थे, ये भी करते थे, सब कुछ करते थे, हैं? लेकिन कुछ लोग हमारी बस्ती में आके आबाद हो गए, वो कहते हैं जी नहीं जी ये सब गलत है, ये नहीं होना चाहिए, महफ़िल मिलाद नहीं होनी चाहिए, ये बात खानी नहीं होनी चाहिए, ज़िक्र शिक्र नहीं होना चाहिए। तो आपने, उन्होंने कहा हज़ूर साड़ी रहनुमाई फरमाओ। तो आपने कहा कि मैं दरवेश इन्हें गलाश नहीं पैदा है, तुझी साहब को रहे मौलवी साहब बैठे हुए ने इन्हें को पूछे मौलाना अनवर शाह कश्मीरी तशरीफ़ फरमा इन्हें को पूछ लो। तो उन्होंने जनाब ने जब उधर इशारा किया तो मौलवी साहब सवाल तो सुन चुके थे ना, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद के कायल नहीं है वो भी सही नहीं, और जो कायल है वो भी सही। बात तो ये ना कि दोनों किस तरीके से सही हो। तो उन्होंने फरमाया कि संगियो एक समंदर है, दरिया या समंदर है, समंदर में दो आदमी छलांग लगाते हैं, एक दरमियान में से वापस आ जाता है, लोग उससे पूछते हैं कि तुमने पानी में क्या देखा, तो वो कहता है जनाब समंदर में क्या देखा, तो वो कहता है जी पानी पानी, हर तरफ पानी पानी। और दूसरा जो समंदर की तह तक गया, जब वापस आता तो उससे पूछते हैं तूने समंदर में क्या देखा, तो वो कहता है जनाब हीरे थे, जवाहरात थे, कीमती पत्थर थे, वो सब कुछ बताता है, ठीक है नहीं। अब बात ये है, उन्होंने कहा कि याद रखो जिसने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को जितना पहचाना उसने उतने ही उसको बयान कर दिया। तो बात असल में ये है कि हमारी रहनुमाई वाले वो हैं जो तय तक गए, और उनकी रहनुमाई के सबब आज अल्लाह का शुक्र है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औकात के मुताबिक इजहार मोहब्बत भी करते हैं इस मौके पर, और अपने वसाइल के मुताबिक आका के नाम पे लंगर भी तकसीम करते हैं। ये सादत जो है मालिकों की रज़ा से है, इसमें इंसान को कोई कुदरत हासिल नहीं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला अच्छों के ताल्लुक़ की वजह से, जिसे कहना चाहिए, हमें अच्छा रास्ता दिखाए और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, अहले बैत की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, और सहाबा कराम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। और एक बात आखिरी अर्ज़ करता चलूँ, ज़हन में आ गई कि मौलाना अब्दुल शकूर साहब शकूरी सिलसिले के बहुत बड़े वली कामिल चटागांव में थे। तो उनके एक खलीफा जो थे वो लखनऊ आ रहे थे। लखनऊ के नज़दीक गंज मुरादाबाद शरीफ है जो हमारे सिलसिले का मरकज़ है, मौलाना शाफिउर रहमान गंज मुरादाबादी का मज़ार वहीं पर। तो मौलाना अब्दुल शकूर साहब के खलीफा जो थे वो उधर आ रहे थे किसी काम से। तो मौलाना अब्दुल शकूर साहब ने कहा यार तुम वहाँ जा रहे हो, गंज मुरादाबाद जाना, और हज़रत मौलाना शाफिउर रहमान गंज मुरादाबादी से पूछना कि आपका क़याम महफ़िल मिलाद के बारे में क्या पता। अब वो जब साहब आए, उनके खलीफा हाज़री हुई, मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे शेख ने ये पूछा है, उन्होंने डायरेक्ट सवाल कर दिया। उन्होंने कहा कि हजूर क़याम महफ़िल मिलाद के बारे में क्या आपका क्या फतवा है। तो आपने जवाब दिया कि साइल से कह देना, सुभान अल्लाह, कि साइल से कह देना कि क़याम महफ़िल मिलाद महल अदब है, महल बहस है। दोस्तों बात ये है कि जो कोई कहता रहे उस पर तवज्जो मत दें, अपनी मोहब्बतों को निछावर करते रहें। यही एक वो अमल है जो कब्र में रोशनी करेगा। वाह।